درود و سلام پڑھنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر ہے جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو نجات اور ہدایت کا ایک ایسا روشن رستہ دکھایا جو رہتی دنیا تک ہر زمانے اور ہر دور کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابن آدم کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ایسی ہستی کو ظاہر کیا جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق اور اشرف الانبیاء المرسلین ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر اس دنیا کے لیے روشنی بنا کر بھیجا۔ ہر سچے مومن اور مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اس احسان کا زیادہ سے زیادہ شوق و ذوق سے شکریہ ادا کرے اور ایسے طریقے سے کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول اور پسندیدہ ہو۔ شکر ادا کرنے اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کی سوغات پیش کرنا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو خداوند تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام۔ چونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے سے عاجز ہیں، خداوند تعالیٰ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو یہ آسان طریقہ سکھایا کہ خوب درود و سلام پڑھو، جو دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، سلام بھی ہے، سوغات بھی ہے، شکریہ بھی ہے اور عین عبادت بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خاتم المرسلین رحمت العالمین نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا رہے۔ یہ مخصوص احسان مندی کا اظہار نہیں بلکہ عبادت کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا پاکیزہ اور نیک عمل ہے جو انسان کو اس کی نسبت سطحی سے بلند کر کے غیر معمولی رفعتوں اور عظمتوں تک آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ لاکھ وظیفے اور نفل عبادات ایک طرف اور صرف درود دوسری طرف اگر خالص محبت سے پڑھا جائے تو آن کی آن میں انسان کو عجیب و غریب روحانیوں کو چھونے کے قابل بنا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ عجیب اور اہم راز یہ ہے کہ اللہ جل شانہ خود بھی درود پڑھتا ہے اور بندے بھی درود پڑھتے ہیں، اور یہی ایک ایسا عمل ہے جو خدا بھی کرتا ہے اور انسان بھی، یعنی خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ کیا عجیب شرف ملتا ہے محبت کو۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا قدوس بذات خود فرشتوں کے ساتھ اپنی شان اور عظمت بے نہایت کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور محبت بیان فرماتا ہے، اور جب سارا عالم ملکوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف سے گونجتا رہتا ہے تو عالم ناسوت کو بھی دولت ایمان سے سرفراز کرنے، روحانیت سے مالا مال کرنے اور محبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ درود السلام کے زرمموں سے اپنی ناسوتی فضا کو متحرر و معمور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں جیسے پھولوں پھلوں کو الگ الگ رنگت و خوشبو دی، لیکن سب پھولوں کا سردار گلاب ہے، سب پھلوں کا سردار آم ہے۔ ایسے درود شریف کو عبادت میں خاص امتیاز حاصل ہے، یہی عبادت کا تاج ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، رحمت بھیج اپنے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور برکت نازل فرما اور بے شمار سلام بھیج۔ درود و سلام بھیجنے کی فضیلت۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔
ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصلی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔